قبلہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ ان کے بابے کی شریعت ہے، کس نے ان کو یہ حق دیا یہ فتویٰ دینے کا؟ دین بنانا نبی کا کام نہیں، دین میں کچھ گھٹانا بڑھانا امام کا بھی کام نہیں، دین بنانے کا محکمہ صرف خالق دین کو حاصل ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ دین کے اجزاء، دین کے عقائد، دین کے واجبات، دین کے محرمات، دین کے سنن و مستحبات، دین کے مکروہات و مباحات بنانا اللہ کا کام۔ جو دین اللہ بنا دے اس کو پورے جزیات سمیت لوگوں تک بے کم و کاست من و ان پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبی و رسول کا کام۔ خدا بنا دے، نبی و رسول پہنچا دے اور وہ پہنچا کے دنیا سے تشریف لے جائے، اس کے بعد اس دین کو آگے پھیلانا، اس کی تشریف فرمانا، مشکل وقت آنے پر تن من دھن قربان کر کے دین بچانا، یہ ہوتا ہے نبی کے وصی یعنی امام کا کام۔ تو نبی دین پہنچانے والا، امام دین پھیلانے والا، دین بچانے والا۔ آپ نے دیکھا کہ بنانے کا تعلق نبی سے نہیں، بنانے کا تعلق ولی اور امام سے نہیں۔ تو یہ باقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایک رائی کے دانے کے برابر دین میں کمی کرے گا یا دین میں بیشی کرے گا یا اپنی رائے کو دخل دے گا۔ معصوم فرماتے ہیں بروز قیامت وہیں جائے گا جہاں اس کا پیشوا ابلیس جائے گا۔ عجیب لوگ ہیں جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، آپ تو یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے، یہ روزمرہ کے معمولات ہیں، الٹے سیدھے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ سورت جو ہے تبت یدا ابی لہب ہم پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ میں نے کہا بے شک، چونکہ نماز واجبی میں دو ہیں، پہلی دو رکعتوں میں الحمد اور ایک سورت اور پڑھنی واجب ہے، لہذا سورت تبت یدا ابی لہب و تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے لگے جناب نماز میں ابو لہب جیسے بے ایمان کا نام لے سکتے ہیں تو مولا علی کا کیوں نہیں لے سکتے؟ میں نے کہا اس کی لہجے میں جواب دیا، میں نے کہا ابو لہب زیادہ بے ایمان ہے یا شیطان؟ کہنے لگے شیطان۔ میں نے کہا ہم تو شیطان کا نام لیتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کیا الٹی ونگا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے جناب علماء کرام کو مولا علی کے نام سے چڑھ ہے معاذ اللہ، اور میں کہتا ہوں جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کی ماں کا قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یقیناً میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ ذکر علی عبادتن، پیغمبر اکرم کا فرمان سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ علی کا ذکر عبادت۔ کیوں؟ وضاحت کی تھی، علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت، پس علی کا ذکر عبادت۔ تو جس علی کا ذکر کئی چکروں کے بعد خدا کا ذکر بنتا ہے، براہ راست اللہ کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا۔ جب ہے تو تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہوا سے خمسہ سے محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی کبریائی کا نام ہے، ذکر ہے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ذرا فقہا سے پوچھو، یا جو تحفۃ العوام پڑھے ہوئے ہیں یا نماز شیعہ جعفریہ اسلامی پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام نماز کا رکن ہے، کہ رکن کی کمی ہو جائے یا زیادتی، آپ 2 دفعہ کہہ دیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز باطل ہے۔
رکوع کیا ہے؟ سبحان رب یل عظیم و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 14 پہ درود ہے۔ سبحان رب العظیم وہ بھی عبادت، آل محمد پہ درود پڑھنا وہ بھی عبادت۔ ذرا مہربانی کر کے ایک رکعت میں 2 رکوع کر کے نماز صحیح کر کے دکھا دو۔ سب کا فیصلہ ہے، سب مانتے ہیں کہ رکوع کی زیادتی ہو جائے، شریعت نے ایک رکوع ایک رکعت میں مقرر کیا ہے، سجدے 2، لہذا اگر کوئی 2 رکوع کرے نماز باطل ہے۔ تو یہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر کی وجہ سے نماز اس لیے باطل نہیں، اس میں ذکر خدا ہے، اس لیے باطل ہے کہ یہ وہ نماز نہیں جو نبی اور علی نے پڑھ کے دنیا کو دکھائی کہ نماز پڑھنی ہے تو یوں پڑھو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ لہذا جس نماز میں شہادت ثالثہ پڑھی جائے یہ وہ نماز ہے جو نہ نبی نے پڑھی ہے، نہ مولا علی نے پڑھی ہے، نہ حسنین شریفین نے پڑھی ہے، نہ 12ویں امام تک مہدی دین نے پڑھی ہے۔ یہ 14ویں صدی کے مولویوں ذاکروں یا 15ویں صدی کے لوگوں کی آج ایجاد بندہ ہے۔ لہذا نماز اللہ فرماتے ہیں پڑھو نماز، 100 سے زیادہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پچھلے سال میں نے محرم کی مجالس میں ایک سوال کے جواب میں ملتان میں اس سے بھی زیادہ مجمع تھا جس میں نے کہا تھا، اور میری وہ کیسٹیں موجود ہیں کہ میں نے کہا میں ساری دنیا کے مولویوں ذاکروں ملنگوں سب کو دعوت دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ مذہب شیعہ کی لاکھوں کتابوں میں سے ایک کتاب میں سے کسی 14 معصوموں میں سے ایک معصوم کا ایک نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا تم ثابت کر دو، میں پوری ملت جعفریہ سے نہ پڑھاؤں تو میرا نام بدل دینا۔ حوالہ ان کو نہ ملے تو فتوی علماء پہ لگائے جائیں۔ یہ خون حسین کے تاجر زیادہ شان علی جانتے ہیں کہ وہ علماء جنہیں اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنی زندگیوں کے چراغ بجھوائے اور آج بھی دنیا کی طعن و تشنیع کے تیر برداشت کر رہے ہیں اور کائنات کی گالیاں سن کے محمد و آل محمد کی منشا کو مقدم سمجھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کہ ابو جہلوں کا انگوٹھا لگانے والوں کو پتا چل گیا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ چلو جی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قبلہ سوال آیا ہے کہ شیعہ کا وضو قرآن مجید سے بیان فرما دیں۔ جی اگر شیعہ کا وضو قرآن سے ثابت ہے تو دوسرے لوگ